تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں اس کے کلیئرنس آپریشن میں اور آپریشن کو کنکلیوڈ ہونے میں لگے. لیکن اس آپریشن کے بعد کوئٹہ میں صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب اس کے اگلے ہی روز کوئٹہ شہر میں کچھ قبرستان میں کچھ میتوں کی تدفین کی گئی, اور اس تدفین کے بعد BYC کی لیڈرشپ وہاں پہنچی اور انہوں نے اس قبروں کو کھولنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد صورتحال جسے کہتے ہیں وہ بدلتی گئی, اور نیکسٹ جو 12 گھنٹے تھے تقریباً سریاب روڈ پر اور مختلف جگہ پر احتجاج کا سلسلہ جاری رہا. جس حد تک ریاست, ضلعی انتظامیہ یا پولیس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر سکتی تھی اس حد تک کرتی رہی, اور پہلا فوکس صرف یہ تھا کہ کہیں پر بھی روڈ بلاکیج نہ ہو. باقی پہلے دن سے بلوچستان حکومت کی پوزیشن بہت واضح ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ آئینی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت یا گروہ کا حق ہے, لیکن اس نے کہاں پر پروٹیسٹ کرنا ہے اور کیسے پروٹیسٹ کرنا ہے, رائٹ ٹو اسمبل کا فیصلہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. گو کہ ماضی میں بھی BYC نے کبھی سے تسلیم نہیں کیا, اور وہ جو پچھلا احتجاج تھا اس میں بھی تسلیم نہیں کیا. سیریز آف ایونٹس کیا رہے اور اس میں کہاں کہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی, یہ میڈیا کو بتانا بہت ضروری ہے. اسی کے لیے میرے ساتھ DIG کوئٹہ اعتزاز گرایہ صاحب اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد موجود ہیں, جو آپ کو اس ساری صورتحال میں کہاں کہاں پر کس کس جگہ پہ لیگل وائلیشنز ہوئی جس کے نتیجے میں صوبائی حکومت کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو BYC کے خلاف ایکشن لینا پڑا. گرایہ صاحب. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ. جیسے شاہدرین صاحب نے بتایا, تھوڑا سا کرونالوجیکلی چلتے ہیں. 11 مارچ کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا, جس پہ 12 مارچ تک وہ چلتا رہا, جس پہ SSG اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آ کر اس کو کلیئر کیا. اس میں 5 فدائین, جس کو BLA نے بعد میں خود بھی قبول کیا, وہ لوگ جو کہ ریلوے اس کے اندر ریل کے اندر موجود تھے اور جنہوں نے ہاسٹیجز لوگوں کو بنایا ہوا تھا, اور سو کالڈ وہ فدائی تھے جو کہ اس آپریشن میں نیوٹرلائز ہوئے, جس کی تفصیل آپ کو ISPR اور باقی آلریڈی دے چکے ہیں. ان 5 کی ڈیڈ باڈیز ایز پر لا گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیسائیڈڈ کہ ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لایا جائے ہسپتال میں, اور ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ وہ کیا ہے. وہ 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل لائی گئی. ان 5 ڈیڈ باڈیز کا جو پراپر SOP تھی DNA کروایا گیا, اور نادرا سے اس کی ویریفیکیشن بھی کروائی گئی کہ یہ لوگ کون ہیں. اب قانون میں یا کسی بھی چیز پر جگہ پر ایک ڈیڈ باڈی کو لینے کا حق جو ہے وہ اس کے ورثہ کا ہے. ورثہ سے مطلب ان کے والد, ان کی والدہ, بہن, بھائی, بیوی, شوہر, بیٹا, بیٹی, وہ آ کے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے تھرو پراپر چینل کورٹ سے پرمیشن لے کے وہ ڈیڈ باڈی وہ ریسیو کر سکتے ہیں. 14 تاریخ کو 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل میں لائی گئی, کیونکہ مچھ میں یا سبی میں ایسا مارچری نہیں ہے تو اس لیے سول ہاسپٹل لائی گئی, جن کا پروسیس شروع ہوا کہ ہم نے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کروانی ہے. 19 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان تشریف لاتے ہیں کوئٹہ میں, وزٹس کرتے ہیں, کیونکہ لا انفورسمنٹ ساری کی ساری اس میں بزی ہوتی ہے, جتنی بھی پولیس ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ BYC کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ورثہ کو لے آئیں, جو ورثہ ہیں وہ لے آئیں اور وہ آ کے ڈیڈ باڈیز کو لے جائیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے اور لے جائیں. انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے. BLA کا وارث کون ہو سکتا ہے, یہ جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ BLA کا وارث کون ہے. تنظیمی بنیاد پر اگر آپ لے کے جا رہے ہیں ان کو, تو پھر وہ کس کی ڈیڈ باڈیز تھی؟ دہشت گرد جس کو BLA نے کلیم میں بعد میں خود بھی ویریفائی کیا کہ یہ لوگ ہیں, وہ کلیم ہمارے پاس موجود بھی ہے, آپ کو شیئر بھی کر دیں گے. ان کی ڈیڈ باڈیز لی, وہاں سے ہسپتال کے جو مارچری تھی اس کو توڑا گیا. جو سراب کے اندر کلات میں FC پہ ایک خاتون نے خودکش کیا, ان کی ریمینز جو باقی تھی ان میں سے بھی کچھ چیزیں وہاں پہ موجود تھیں. وہاں سے بائی فورس پولیس اور جو ہسپتال انتظامیہ تھی ان کو مار پیٹ کر اور وہ سارا کر کے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی, وہ اٹھائی گئی. جس پہ لا انفورسمنٹ نے اور اسٹیٹ نے, ایک پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کی آپ گلوریفیکیشن کریں, ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کر وہاں پہ نعرے لگائیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, مسنگ پرسنس کی ہم باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز کو اون کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں.
اور ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جواب آپ پر اور عوام پہ میں چھوڑتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پھر ان کو دہشت گردی کو لے کے جاتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز کو رستے میں انٹرسیپٹ کیا گیا اور وہ لایا گیا, جس کے بعد اس شہر میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی. دھرنے کا اعلان کیا گیا, جلسے کا اعلان کیا گیا, پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا. مگر اس پرامن احتجاج کے نتیجے میں 36 سے زیادہ کیمراز سیف سٹی کے کوئٹہ میں ڈیمیج ہوئے. 18 سے زیادہ پولز تھے جن کو توڑا گیا, جن کی ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس بھی موجود ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. کتنے 100 میٹر آپٹک فائبر تھی جس کو جلا دیا گیا. اب یہ کیمراز اور آپٹک فائبر اور پولز جو ہیں شاید یہ بھی کسی پلان کا حصہ تھا یا ان کو کیوں توڑا گیا. یونیورسٹی کا گیٹ جو کہ تعلیمی درس گاہ ہے اس کا گیٹ توڑا گیا. اس کے ساتھ وہاں جو پوسٹ آفس ہے اس کو جلا دیا گیا. بینک کا دروازہ توڑ کر بینک کے اندر ہم لوگ داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے کیش لوٹنے کی کوشش کی جو کہ ریپلس ہوئی. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جس پہ پولیس اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ود ان لیگل لمٹس میں رہتے ہوئے ہم آنسو گیس کا, لاٹھی چارج کا ان کا خیال کریں. یہ سارا پروسیس چلتا ہے 19 تاریخ کو, اور تقریباً ہم پل آؤٹ کر لیتی ہے جو پولیس ہے وہ افطاری کے بعد ہم پل آؤٹ کرتے ہیں کہ ابھی خیریت 8 بجے افطاری سے پہلے 6 بجے کے قریب. اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. آل آف اے سڈن 7:30 بجے پتہ چلتا ہے جی 3 ڈیڈ باڈیز 2 BMC میں لائی گئی ہیں, ایک سول ہاسپٹل میں لائی گئی ہے, اللیجڈلی کہ پولیس کی فائرنگ سے مرے. اس وقت آئی جی صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب اور سب نے یہ اعلان کیا کہ جی ان کو لیگل پروسیس پہ لایا جائے, ان کی آٹوپسی کروائیں تاکہ کس قسم کی گولی لگی ہے اور کون سی گولی لگی ہے, اور اگر موقع پہ لگی ہوتی تو اس وقت یہ ڈیڈ باڈی کیوں نہیں آئی. جب سب ڈسپرس ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو 7 بجے پھر یہ ڈیڈ باڈیز کہاں سے آ گئی. ہم اس پہ بالکل بھی اس بحث میں کہیں سے بھی جانے کے لیے میں نہیں جا رہا کہ گولی کس کی لگی, لیکن ان کو لایا جائے اور ان کی شناخت کروائی جائے اور پراپرلی آٹوپسی کی جائے کہ گولی کا ہمیں پتہ چلے کہ کہاں سے لگی, کدھر سے لگی. اس دوران ان کے جو ورثہ ہیں, ایک لیڈی قبیلے سے ایک بچہ تھا جو کہ اس کا کہیں سے بھی اس کی فیملی نے بھی بعد میں کہا کہ ہمارا BYC سے کوئی تعلق نہیں ہے, بچہ آئس کریم بیچتا تھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ڈیڈ باڈی اپنی لے کے جائیں گے اور اسٹیٹ سے ہم اپنا کیس خود ٹیک اپ کریں گے. ورثہ کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہے اسٹیٹ کے ساتھ ایک چیز بات کریں, اس کو کروائیں. مگر 2 ڈیڈ باڈیز کو لے کر BYC کے پلیٹ فارم سے پھر ایک دھرنا شروع ہو گیا روڈ کے اوپر کہ جی 2 ڈیڈ باڈیز ہیں اور ملی ہیں. اینڈ آل آف اے سڈن آپ سب نے دیکھا کہ پھر اس میں ایک اور تابوت بھی لا کر رکھ دیا گیا کہ جی تیسری ڈیڈ باڈی یہ بھی ہے, جس میں اس کا میں بات کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ان دا مین ٹائم جب پتہ چلا کہ ایک تو لیڈی کا تھا جو لے کے چلے گئے, ایک اس میں کندرانی صوبت پور کا بچہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی, ہوٹل پہ کام کرتا تھا, اور ایک سملانی تھا وہ بھی ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور اس کا بھی اس سے کوئی ڈیلی ویجز پہ وہ کام کرتا تھا. اس کے والد صاحب مارکیٹ کمیٹی میں کام کرتے تھے. دے اپروچڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC صاحب سے اور باقیوں سے اور گورنمنٹ سے کہ یہ ہماری ڈیڈ باڈیز ہیں اور ہمیں یہ ڈیڈ باڈیز واپس کی جائیں, ہم ان کو دفنانا چاہتے ہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان فیملیز کو بلایا کہ آپ تشریف لائیں اور خود لے کے چلیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. صوبت پور سے وہ فیملیز آئیں اور فیملی آئی اور وہ یہاں پر گئے. جو سملانی پہلے گئے ان کو وہیں پکڑ کے بٹھا لیا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے یہاں پر, یہیں بیٹھیں, یہ BYC کے رکن ہیں اور یہ لوگ ہیں اور ہم ان کو اپنے حساب سے دفن کریں گے اور ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا. جبکہ ان کی فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارا BYC یا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کوشچن اگین آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر پولیس نے یہ فائرنگ کی تو جہاں 2000 بندہ پھیر رہا تھا وہاں کسی اور کو گولی نہیں لگنی تھی, راہ چلنے والے کو لگنی تھی. بٹ دیٹ از ٹو بی ڈیٹرمنڈ, میں اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. جب ان کو لے کے گئے AC صاحب اور ہمارے ڈویژنل SP فیملی کو کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی اٹھانے دی جائے, وہاں پھر نہیں اٹھانے دی گئی اور اس پہ کہا کہ نہیں ہم یہ ڈیڈ باڈی نہیں لے کے جانے دیں گے. اب اگر ہر چیز کے وارث ہم نے ہی بن جانا ہے یا لوگوں نے ہی بن جانا ہے, کسی آرگنائزیشن نے ہی بن جانا ہے, اور جب فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہیں, دین اسٹیٹ ڈیسائیڈڈ کہ ہم ڈیڈ باڈی یہاں سے اٹھا کے ان کی فیملیز کے ورثہ کے حوالے کریں گے. ان کی فیملیز اور ورثہ کے حوالے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھا کے ان کی گئی. جو میڈیکل لیگل ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی گئی. میڈیکل ڈاکٹر کو بلایا گیا, انہوں نے ان کا آبزرویشن کی, جو کچھ کیا. فیملیز کی ریکویسٹ کے اوپر ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا, مگر سرسری جو بھی معائنہ ہوتا ہے وہ سارا کیا گیا. جب وہ سملانی قوم کے لوگ وہ ڈیڈ باڈی اپنے گھر پہ لے گئے دفنانے کے لیے, وہاں پھر 100-150 بندے کا ایک دوبارہ جتھا نمودار ہوا جنہوں نے کہا نہیں جی ڈیڈ باڈی ہمیں لے کے گھر سے پھر اس کو اٹھایا گیا.
پھر وہ لا انفورسمنٹ نے واپس کروایا. تو یہ تمام ایونٹس ہیں جس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کے تحت جو بھی لیگل ایکشن بنتا تھا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت, جو لوگ تھے, جو توڑ پھوڑ والے لوگ تھے جو کر رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا, اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو لاپتہ کر دیا گیا ہو. وہ تمام کے تمام لیگل پروویژنس کے تحت جو ایف آئی آرز میں تھے ان کو ایف آئی آرز میں ریمانڈ لیا گیا, جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جن کو ہم نے جیل ہدا جیل بھیجنا تھا ان کو ہدا جیل بھیج دیا گیا. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا قصہ کیا گیا, کیونکہ ہم یہ تو بھول گئے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا. آج یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ جی اتنے لوگ پولیس نے پکڑ لیے, یہ کہہ لے کون سی ایونٹس تھے جن نے ان سب چیزوں کو, اس چین ریئیکشن کو ٹریگر کیا. دیٹ واز دا ڈیڈ باڈیز آف دا 5 ٹیررسٹ, جو کہ کلیم بی ایل اے خود کر رہا ہے, اور جس کو ناظرہ نے جس کو بی ایل اے کلیم کر رہا ہے سیم کو ناظرہ نے ویریفائی کیا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں. اس میں سے 2 لوگ مستونگ میں جن کو دفنایا گیا, اور باقی 2 لوگ جو تھے, میں آپ کو نام بھی بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, حرج نہیں ہے. ایک ظفر سن آف خدا داد جو کہ کراچی غربی کا رہنے والا تھا جو اس کے اندر مارا گیا, جس کو آئیڈینٹیفائی ہوا. دوسرا پرویز سن آف یعقوب, وہ بھی کراچی کا ہی رہنے والا تھا. تیسرا آپ کا اسامہ عمر مستونگ کا رہنے والا تھا. چوتھا اسی میں اعمال نام کا ایک لڑکا تھا, وہ بھی مستونگ کا رہنے والا تھا. وہ یہ دونوں جو مستونگ کے لڑکے تھے ان کو دفنا دیا گیا. 5ویں ڈیڈ باڈی کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی. وین ایور سم کمز, کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا ڈی این اے پروفائل موجود ہے, اس سے ویریفائی کر کے ڈیڈ باڈی اگر ملتی ہے تو ہم اس کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اور کی جائے گی. ان تمام ایونٹس کی بنیاد پر ایک شہر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی, جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ود ان دا گیون کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور جو لیگل رائٹس ہیں مینیج کرنے کا, جیسے شاہد رین صاحب نے کہا, پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے, بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں ہے. پبلک وے کو کلوز کرنا اور بند کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے, کہ آپ رستے میں روڈ کوئی بلاک کر دیں, کسی کا حق نہیں ہے. مینیج کرنا اس کو ریاست کا حق ہے. وی ایز دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اٹ از آر رائٹ ٹو اوبے اینڈ فالو دا آرڈرز آف دا سٹنگ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو احکامات ہیں, چیزیں ہیں, اسی طریقے سے کریں. نیگوشیٹ کرنے کے لیے جب ڈیڈ باڈیز رکھی گئی تھی تب بھی نیگوشیشن کی ہم نے کوشش کی گئی کہ یہ ڈیڈ باڈیز جن فیملیز کی ہیں ان کے حوالے کیا جائے. ڈی سی صاحب نے رابطہ کیا, اے سی صاحب نے رابطہ کیا, ڈسٹرکٹ پولیس ان کے ساتھ گئی. بٹ اگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہو اور نہ بات کرنے کو تیار ہو, ہر چیز پہ اگر ہم نے صرف ہیو اینڈ کرائی ہی مچانی ہے اور لے کے چلنا ہے, دین کہیں نہ کہیں جو اسٹیٹ کی آرگنز ہیں, جو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں, ایز پر دا گیون لیگل پروسیجرز ان کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا. وہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ اور باقی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. کسی بھی چیز کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں تھیں اس سے ہٹ کے نہیں کیا گیا. کوشش کی گئی کہ اس کے اندر رہ کے مینیج کر کے ہم کریں. یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ٹین ایجرز تھے, بچے بچیاں جو اس میں اریسٹ ہوئے, دے ور ریلیزڈ آن دا شیورٹی آف دیئر پیرنٹس. اور ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم نے بچہ تو اسکول بھیجا تھا, ہم نے بچی تو اسکول بھیجی تھی, وہاں سے اسکول کا ٹیچر اسے لے کے گیا, وہاں سے اسکول کی فلاں ٹیچر ان کو لے کے گئی اور دھرنے پہ لے کے گئی, جس کا آج تک ہمیں فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی نے اس میں کہیں ہماری کنائیوینس نہیں ہے, نہ ہی ہمارا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. ان کی شورٹیز کے اوپر ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ خیال رکھیں اور چیزوں کو لے جائیں. ایسے لوگوں کی لسٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے جو واپس چلے گئے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزسٹ ود ایوری ون, اینڈ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سب کے پاس ہے, بٹ رائٹ ٹو ڈیمیج پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کریں, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈی سی آفس کے سامنے کریں, بٹ پبلک پراپرٹی کو اور پبلک وے کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جب پہلے ہمارا اگست میں یہاں کوئٹہ میں جب اسی طریقے کے ایشوز ہوئے تھے, تب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بی وائی سی کے درمیان, جس میں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کہ جی جب بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوگا یو ول انٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی اور ایک جگہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرے گی کہ اس جگہ پہ آپ کر لیں. اس کی سیکورٹی دینا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, دیٹ ول بی دی رسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, جس کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو جگہ بھی دیں گے. بٹ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ, بینک میں توڑ پھوڑ, پوسٹ آفس کو توڑنا, سیف سٹی کے کیمراز جلانا, اور کچھ جو بزنسز پرائیویٹس ہیں ان کو جلانا, ان کی دکانوں میں گھسنا, یہ کسی بھی قانون میں اور کسی جگہ پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. تھینک یو.
You want to add something? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ویسے پکڑ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم جگہ بتائیں گے, آپ اپنا ٹائم بتائیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کو پرمیشن ملتی ہے تو یو کین ڈو یور پروٹیسٹ. اس پہ سیکیورٹی پراپر ایک سیکیورٹی آرڈر نکلتا ہے اور یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن روڈ بلاکس کرنا اور ایڈمنسٹریشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرووک کرنا کہ جی آپ روڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ, اور پھر یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس کا سر نے آپ سے ذکر کیا, پوری ڈیٹیل میں سر نے آپ کو بتایا. تو اس چیز کی اجازت اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کا لیگل رائٹ ہے, اس کو ضرور ایکسرسائز کریں, بٹ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو آپ یوٹیلائز کریں. اور ایڈمنسٹریشن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور جو بھی اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب ایک ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ جس کے اندر کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو. پہلی اور آخری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سب کو انگیج کیا جائے, ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ان ایشوز کو افہام و تفہیم سے ریزالو کریں, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری لاسٹ لمٹ ہے تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ اپنا ایکشن بھی لیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. جی صاحب, کتنے بھی ویسے کے کارکن ہو گئے اس بار ہوئے, اور دوسرا سر یہ جو 3 احتجاج کے دوران بچے جہاں باغ ہوئے, ان کے قتل کی ایف آئی آر کس کے خلاف ہے؟ سر اس وقت تک ٹوٹل جو اریسٹ ہیں ایم پی او میں جو بند ہیں لوگ 61 ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں, اور 13 اریسٹ ایسے ہی ہیں جو ایف آئی آرز کے اندر جو ریمانڈ پر ہیں. اور جو لوگ ہم نے شورٹیز پہ جو ٹین ایجرز تھے یا کم عمر کے لوگ تھے جن کو ریلیز ہم نے کیا, ان کی تعداد 35 ہے آن دا شورٹی اینڈ آف دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرس. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا. جی تھینک یو. ایف آئی آر دیکھیں ایف آئی آر کروانا ہم آج بھی حاضر ہیں, ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں ہے, منسٹرز ہمارے رابطے میں ہیں, ان سے ساری چیز ہو رہی ہے. وہ جب بھی اگر کروانا چاہیں گے, ہمیں جس کے خلاف بھی کروانا چاہیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی انٹریز اور جو بیسک روزنامچے میں چیزیں ہونی تھی وہ ساری کر لی گئی ہیں. سو فار دا گورنمنٹ از ان کانٹیکٹ ود دیم, صوبت پور میں بھی, یہاں پر بھی, اور لیاقت لیڈی صاحب ہیں, کوسر صاحب ہیں. ایز اینڈ اپروچ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ تدفین پوری کر لیں, ول کم بیک, ہم آپ سے بات کریں گے, گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل ہمارا ہوگا اعلان ہم کریں گے. وہی کمشنر صاحب نے, ڈی سی صاحب نے, اور ہماری طرف سے ان کو تب بھی چھوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, جو گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا سیم آئی کنوے ٹو دیم کہ ہم ان کے لاس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بحث میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. ان کا لاس ہوا ہے اور ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کوئی بھی اگر انوالوڈ ہے جس طریقے سے بھی وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں یا اپنی کارروائی کروانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ ول سپورٹ دیم. جو اس سے پہلے بھی بلوچستان میں احتجاج ہوتے رہے ہیں, لیکن جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے, خاص کر سرفراز بگٹی کی, اس کے بعد سے ایسے احتجاجوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, فائرنگ ہے, آپس شیلنگ ہے. اب بھی بی این پی کا ایک احتجاج جاری ہے جس کی قومی شاہراہ بلا کیا ہے. یہ تو سریاب روڈ پر بیٹھے تو قومی شاہراہ انہوں نے بلا کیا, ان کے خلاف آپ لوگ کیسی کارروائی دکھائی نہیں دیتی. بی وائی سی کے خلاف آپ لوگ کا کچھ رویہ تبدیل نظر آتا ہے. اس سے پہلے پریس کلب میں بھی ان کے انٹری پر پابندی ہے, پریس کلب پر بھی تالے لگے, اور ابھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم جگہ بھی دیں گے, ان کو ہم بتا دیں گے کہ یہاں پر احتجاج کریں. اسی احتجاج کے دوران پریس کلب کے چاروں طرف بھی راستے ان کے لیے بند کی گئی. یہ بھی بتائیں کہ بی وائی سی کے لیے آپ لوگ کا کچھ الگ رویہ ہے دوسری سیاسی جماعت کے خلاف, آپ بی این پی کے خلاف آپ لوگ اس طرح کارروائی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں سر, اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں آپ سے پہلے. سر آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بی وائی سی کہاں رجسٹرڈ ہے. یہ سوال میں آپ پہ پوچھتا ہوں. چیریٹیز کمیٹی میں رجسٹرڈ ہے, انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہے, مدرسے کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, کس چیز میں رجسٹرڈ ہے؟ ایک پہلے آرگنائزیشن کو آپ رجسٹرڈ کر کے کسی فرم پہ تو لے کر آئیں کہ یہ چیز فلان جگہ پہ رجسٹرڈ ہے, اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا کوئی قانون ہے, کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں, کوئی ایکٹ ہے, کوئی منشور ہے, کچھ تو ہوگا.
پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں، بی این پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ ڈیسیژن کیا ہے وہ تو پرنس صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. بی وائی سی کیونکہ پریس کلب پہ پولیس گئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. کیا پریس کلب پہ جانے سے پہلے یا آپ نے کو دھرنا دینے سے پہلے، اور جتنے بھی بی وائی سی کے پرامن احتجاج کوئٹہ میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پرامن احتجاج پہ 13 پولیس کی گاڑیاں جل گئیں، دوسرے پرامن احتجاج کے اوپر 36 کیمراز آپ نے جلا دیے، پھر آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس میں پولیس کے لوگوں کو آپ زخمی کرتے ہیں. تو جب آپ زخمی کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ریاست نے یا اسٹیٹ کے آرگنز نے کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئٹہ میں نہیں آئی جس پہ بی این پی مینگل پولیٹیکل پارٹی ان کی طرف سے کسی بھی چیز کی نقصان پہنچایا گیا ہو، یا پی کے میپ نے یہاں پر کیا ہے یا باقیوں نے کیا ہے جس میں کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا ہو، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. دیٹ از وائی پولیس نے اس پہ ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا. جہاں تک بی این پی کے دھرنے کی بات ہے وہ کرن صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اسی میں تھوڑا کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پوری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی پریس میں، یہ کیا حکومت کیوں ایسے کمزوری دکھا رہی ہے؟ یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی چاہیے تھی. کیوں آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تمام پارٹیز نے بنایا ہے، ایک پارٹیز نے نہیں، اس ٹائم سارے ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کو پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے نا. نسیم، آپ کا اور عصمت کا تقریباً عصمت کا تو کوئی 5 سے 6 سوالات کا مجموعہ ہے، آپ کا شارٹ ہے. عصمت کو ایک چیز کی کلیریفیکیشن گرائے صاحب نے دے دی ہے ریگارڈنگ بی وائی سی. 2 باتیں بہت واضح طور پر. بی این پی نے واٹس ایپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، سردار اختر مینگل صاحب ریکارڈ پر ہیں کہ اے سی ایس ہوم کے لیول پہ ان سے رابطہ جاری رہا. لازمی سی بات ہے وہ ایک ریلی کی صورت میں آ رہے تھے، راستے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، 10 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ کوئٹہ میں کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں کوئٹہ آنے سے فی الحال روکا جائے، جس کے لیے انہیں مستونگ میں جب روکنے کی کوشش کی گئی، ابتدائی کوشش میں ہی گرائے صاحب از سٹنگ ہیئر، ڈپٹی کمشنر از سٹنگ ہیئر، بی این پی مینگل نے ایک انگیجمنٹ شروع کی گورنمنٹ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ. وہ انگیجمنٹ اب تک جاری ہے. اس انگیجمنٹ کو جب تک ہم فائنل نہیں کر لیتے، میں اس پہ کوئی ایسی رائزن ہی نہیں کرنا چاہوں گا جس کے نتیجے میں وہ ڈی ریل ہو. دوسرا آپ نے پوائنٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کا. نسیم دیکھیں، اس ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بلوچستان میں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کیمرہ اجلاس رکھا گیا. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ممبر وہاں پر موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت سی چیزوں پہ بہت واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں اختیار دیا جائے وہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، تو گورنمنٹ کی کمیٹی کی سربراہی وہ اپوزیشن لیڈر کو، ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہیں. تمام پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. جب تک کہ ڈائلاگ کے لیے جو فورمز موجود ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کا فورم ہے، وہ قومی اسمبلی کا فورم ہے، وہاں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے. اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی وہاں قومی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے اور بی این پی صوبائی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ میکانزم گورنمنٹ کو آپ گائیڈ کر دیں کہ انہیں کس طرح مدعو کیا جائے. اچھا شاہد صاحب، گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئٹہ شہر میں جو ہے انٹرنیٹ جو ڈیٹا سروس معطل کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیکنڈ، کیا بی وائی سی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے؟ ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کالعدم قرار دینے کا. ڈیٹا سروسز لازمی سی بات ہے، کچھ ایسی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان سیکیورٹی تھریٹس کو بہت سی چیزوں سے تقویت ملتی ہے. ڈبل روڈ کا دھماکہ آپ کے سامنے ہے، سردار اختر مینگل کے دھرنے کی جگہ پر ہونے والا دھماکہ آپ کے سامنے ہے. اس میں صرف ایک چیز عرض ضرور کروں گا سر. جب ہماری بات چیت ہوئی اور آپس میں بھی بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ حالات یہاں پر اس میں سے خراب ہوں. اب جو خودکش اٹیمپٹ ہوئی سردار صاحب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر، وہ بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ ایک ایسا سچویشن کریٹ کی جائے جس میں حالات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر چیزوں کو خراب کیا جائے. یہی جو لڑکا وہاں پر ہوا اور اس کی تحقیقات چل رہی ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، پہ نہیں کروں گا. پھر اسی پہ کچھ لوگوں نے وہاں پر کچھ پولیس کا ایک کارڈ دکھایا کہ یہ لڑکا تھا جو لے کے چلا گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، جبکہ لیٹر آن اٹ واز پروون کہ وہی بندہ وہیں پہ موجود لوگوں کی کسٹڈی میں تھا. اور بعد میں پہلے آپ نے کہا کہ یہی خودکش ہے، پھر آپ نے خود اس کا جو بھی لوگ تھے وہاں پر انہوں نے پھر اس کا انٹرویو جاری کیا کہ میں یہاں پھر رہا تھا. تو اس طرح کی جو ایونٹس ہیں اس سے ایک تو کیوس پھیلتا ہے، ایک خوف لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے،
اور اللہ معاف کرے اگر یہ کامیاب ہو جاتا آگے جا کر تو اس کا نقصان شاید وہ بلوچستان اور پورے پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا. اس طرح کے کسی بھی ایونٹ پہ یہ تھریٹس آلریڈی موجود تھے, ابھی بھی ہیں, اور یہ تمام پارٹیز کو, تمام لوگوں کو کنوے بھی کیے گئے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کنوے کیے گئے ہیں. ڈی آئی جی اور کمشنر مستونگ میں ڈپیوٹ ہے. وہ ڈی اے جی اور کمشنر دونوں اس وقت مستونگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی اے جی کلات اور کمشنر کلات, کہ وہ پراپر کریں اور سیکورٹی اور ان چیزوں کو بہتر بنا سکیں. ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنا بھی اسٹیٹ کے اداروں کا کام ہے, جتنے بھی پولیس ہے, لا انفورسمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں, وہ بھی ہمارا ہی کام ہے, بٹ لوگوں کو آگاہ کرنا بھی ہماری اس رسپانسبلٹی میں شامل ہوتا ہے کہ ہم ان کو آگاہ کر سکیں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کبرانی روڈ پہ ایک لڑکا رات کو نکلا جو کہ پولیس نے اسے رکوایا, یا پولیس کو دیکھ کر وہ اس اپنے ٹارگٹ سے پہنچنے سے پہلے ہی ہٹ گیا, ہو گیا. دوسرا یہ خودکش یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ کلیمز بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بھی آتی ہیں. تو جنرل انوائرمنٹ میں اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ فورسز اور عوام اور باقی سارے ایک دوسرے کے خلاف لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں, اور اس میں خرابی ہے. برائے صاحب یہ بتائیے گا 19 تاریخ کو واقعات آپ خود کوٹ کر رہے ہیں, شروع ہوئے جو بھی چیزیں ہیں, آپ 2 اپریل کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ساری کی ساری آپ کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے. اب پولیس والا بھی تھا, اس پہ بھی اب تک میرا خیال ہے پولیس نے آفیشلی کچھ نہیں کہا, حالانکہ وہ بی سی کا اہلکار تھا. آپ لوگوں کی طرف سے یعنی کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں ہے ایکسیپٹ دی ترجمان, ہم ان کو سائڈ پہ 2 منٹ کے لیے رکھیں. کیا وجہ ہے کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں کہ سی ٹی ڈی اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہی, وہ اس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز نہیں کر پا رہی, اور آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں 10 سال سے. ڈیٹا کی ہمیں سمجھ آتی ہے ڈی سی صاحب, یہ آپ کے دفتر کے یہی اس کے پیچھے ایک پل ہے, اس پل سے کس کو خطرہ ہے؟ یہ تو ہزاروں لوگ روزانہ اس سے ٹریول کرتے تھے, ٹریفک جیم ہو جاتا ہے, اب روٹین پہ لائف سٹارٹ ہوگی, تو یہ پل کب کھلے گا؟ سر اس پہ 2 چیزیں, پل والی بات میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. پل کا ایک تھریٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا کہ اس پل کے اوپر چڑھ کر کوئی بھی جو ارد گرد حساس جگہ ہیں اس پہ عید کی وجہ سے باقی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, راکٹ بیس یا یو بی جی ایل بیس اس بیس پہ. ایک تو یہ تھا کہ ہم کیوس کریٹ کریں, ہم نے وہاں پہ نفری لگائی, اور کچھ دنوں کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایک ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا جائے, جیسے ہی حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں ہم اس کو کھول دیں گے. دیٹ ول بی اوپن ریسٹ ایشورڈ. اس میں ایڈ بھی کر دوں سر, یہ جو پل ہے اس کے وہاں پہ کچھ سپریٹرز لگے ہیں, آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے وہ کچھ ریموو کر دیے. وہ سپریٹرز ہم دوبارہ انسٹال کر رہے ہیں. وہ ہو چکے ہیں, ہاں وہ میکسیمم وہ ہو گئے تھے. ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہاں سے نظر آتا ہے یا نہیں. وہ بیچ میں چھٹیاں آ گئیں جسٹ آفٹر دی, ابھی جیسے آج ختم ہو جائیں گی چھٹیاں, تو کل اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, اور اس کے بعد برج کھول جائے گا. دوسری بات سر, آپ نے میں صرف جواب دے لوں آپ کے باتوں. دوسرا آپ نے کہا سر 19 مارچ کو یہ تمام چیزیں کیوں نہیں بتائی گئی, بی سی والا کیوں نہیں بتایا گیا. دیکھیں ہمارا کام, آئی ایم ناٹ اے پالیسی میکر, میرا کام جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ محکمے کو اور اوپر بتانا ہے. وہ ہم سب اس وقت کنوے کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیسیژن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جب تک جو بھی چیزیں ہیں وہ سینٹرلائزڈ کر کے پوری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر بتائی جائیں. ہر بندہ اپنے منہ سر پہ یا چیزوں کو نہ بتانا شروع کر دے, کیونکہ اس سے کیوس اور تھوڑی سی آپس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بات کروں, ڈی سی صاحب کوئی بات کریں, شاید صاحب کوئی بات کریں, یا کوئی ایم پی صاحب کو دوسری بات کریں گے. دیٹ از دا ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ اینڈ دا ڈپارٹمنٹ ٹو میک کہ کب وہ چیزوں کو پبلک کرنا چاہتے ہیں یا کب ہوگا. کچھ چیزیں جیسے بی سی والا کانسٹیبل ہمارا تھا, تو ہم اس وقت تک ویریفائی اس چیز کو نہ ڈینائی کر سکتے تھے نہ ویریفائی کر سکتے تھے جب تک ہم خود چیزوں کو ویریفائی نہ کر لیں. اس سے ابھی بھی ہم اپنے طور پر انٹرویو اور باقی چیزیں کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ وہاں پر گیا اور کہاں سے اس کو لیا گیا, کس نے اس کا ایک کارڈ لیا. مگر آپ اس چیز کو ضرور میں یہ آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہوں گا, ایک گورنمنٹ آفیشیل کو اینڈ آفیسر کو 10 گھنٹے آپ حفظ بیجا میں رکھیں اور پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ ایک اس کی جیب سے کارڈ نکال کے چلا دیں کہ یہ بندہ خودکش ہے, اور اس کے بعد کہیں کہ زندہ سلامت یہ آپ کو مل گیا. وہ کارڈ بھی آپ کو ملتا ہے, زندہ سلامت بندہ بھی آپ کو ملتا ہے, میڈیا بھی آپ ہی کا چلاتا ہے, پھر ڈینائی بھی آپ ہی کر دیتے ہیں. تو اس پہ جو بھی ایکشن بنتا ہوا, یہ جو بھی قانون اجازت دیتا ہوا وہ ضرور ہوگا. اس کا اب تک پولیس نے کوئی ڈی این اے کروایا, اس کا پتہ کروایا کون لوگ, اور دوسرے کو خودکش حملہ ہوا اس کا بھی کوئی پس منظر پتہ چلا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورایا کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں.